بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت، فرانس اور اسرائیل جیت گئے اور پاکستان کو وقتی طور پر ہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ جی ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، بھارت، اسرائیل، فرانس جیت گئے ہیں اور پاکستان کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بھارت جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے، وہ شروع سے ہی چاہتا ہے کہ پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اور اس کو لیے وہ کافی بار کوشش کر بھی چکا ہے۔ وہ مختلف جنگیں ہم پر مسلط کر چکا ہے، وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کرواتا ہے، وہ دوری دنیا میں ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پاکستان کو وائٹ سے گرے لسٹ میں ڈالنے میں بھی کامیاب ہوا۔ پوری طرح سے کیمپین چلائی اور پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا، جس سے ہمارا کاروبار معیشت بری طرح سے تباہ ہوا۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت اگر تباہ ہوگی تو پاکستان کی فوج کے اوپر اثر پڑے گا، اور پاکستان کی فوج پہ اثر پڑے گا تو وہ کمزور ہونے سے بھارت یہ چاہے گا کہ آرام سے پاکستان پہ قبضہ کر لے اور اپنا اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے اس کو پورا کر لے۔ اس کے بیچ میں ہمیشہ ساتھ دیتا رہا اس کا اسرائیل، اور دونوں ملک مل کے پاکستان کے خلاف لڑتے رہے۔ امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک بھی وقتاً فوقتاً ان کی مدد کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا ساتھ دینے والا یورپ کا وہ ملک جس کا نام فرانس ہے، اس نے انہیں پاکستان سے لڑنے کے لیے رافیل طیارے بھی فراہم کیے، جن کے تھرو پہ بھارت جو ہے وہ بہت اپنی جو ہے طاقت دکھا رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو کسی وقت بھی وہ ہرا سکتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس ملک کو اتنے آرام سے ہرایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے وہ ایسی کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی فوج کو کمزور کیا جائے۔ تو فوج کو کمزور کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی معیشت کو کمزور کیا جائے۔ جس ملک کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کی فوج کا کمزور ہونا تو ایک نارمل سی بات ہے۔ نہ فوج کے پاس وسائل رہیں گے، نہ وہ ہتھیار بنا سکے گی، نہ ہتھیار خرید سکے گی، اور وہ فوج ہار جائے گی۔ پاکستان کی فوج الحمدللہ دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے، اور پاکستان کی عوام اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو بھارت نے کوشش کر کے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا تاکہ اس کی معیشت کمزور ہو، اور فرانس اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ پھر ان کے دماغ میں یہ آیا کہ کسی طرح سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے۔ بلیک لسٹ میں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ پاکستان پوری دنیا میں تنہا رہ جائے گا، دنیا جہان کا کوئی ملک اور ان کی کوئی کمپنی پاکستان کے ساتھ کاروبار نہیں کرے گی، اور پاکستان بالکل تنہا رہ جائے گا۔ ہمارے ملک میں بہت سی انڈسٹریز ایسی لگی ہوئی ہیں جو غیر ملکی سرمایہ سے بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ ملازمت کرتے ہیں، اور آگے ان کے وسیلے سے کروڑوں لوگوں کے چولہے جل رہے ہیں۔ اگر یہ کمپنیز بند ہو جائیں، ان کا کاروبار بند ہو جائے، تو ملک میں لوگ فاقوں مرنا شروع ہو جائیں گے، اور ایسا ملک جہاں لوگ فاقوں مر رہے ہوں وہ جنگ لڑنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، وہ بھی ایک طاقتور ملک کے ساتھ۔ تو اس کے بیچ میں جب پوری طرح سے کوشش کرتے رہے کسی طرح پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہ ڈال سکے، تو انہوں نے پھر یہ نئی گیم سوچی۔ اب سین یہ تھا کہ پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ بہت جلد وائٹ لسٹ میں چلا جائے گا، تو کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے پاکستان کو وائٹ لسٹ میں جانے سے روکا جائے، بلکہ یہ بلیک لسٹ میں چلا جائے۔ تو بڑا آسان سا حل ہے، باہر بیٹھ کے گورا کیا کہتا ہے، باہر بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو، اس کے بعد پاکستان کے وہ عوام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن دماغ ان کے بالکل خالی ہیں، جی ہاں، دماغ بالکل خالی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فوراً سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور اپنے ملک کو پوری طرح سے توڑ پھوڑ کے جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ہر بار وہ ایسے ہی کرتے ہیں، جب جب پاکستان ترقی طرف گامزن ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی بدتمیزی وہاں پہ کرتے ہیں، اور یہاں کے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے لیکن دماغی طور پہ پوری طرح سے خالی لوگ سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں، اپنے ملک میں پوری طرح سے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے، فرانس نے یہ کھیل کھیلا ہے اور بدتمیزی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور پاکستان انہیں جواب دے بھی رہا تھا۔ دنیا کا کوئی دوسرا ملک سوائے ترکی کے، رجب طیب اردوغان اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں اس کو عالمی فورم پہ بار بار اٹھا رہے تھے، لیکن باقی کسی ملک نے اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھائی۔ ملائیشیا میں جب مہاتیر محمد نے اس کے بارے میں آواز اٹھانا چاہی تو اس کو بھی اتار دیا گیا، اور سب سے بڑے ہمارے جو اسلام کے چیمپئن علم بردار سعودی عرب ہیں، وہ تو بالکل خاموش ہے۔ اسرائیل کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، تو ان سے تو کوئی توقع رکھی نہیں جا سکتی۔ ہاں، پاکستان اور ترکی یہ دو ملک لڑ رہے تھے، اور ان دو ملکوں کے خلاف ہی آپریشن کیا جا رہا ہے، سیدھی طرح فوجی آپریشن تو نہیں کر سکتے۔ تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو، اور مسلمان خاص کر کے پاکستانی مسلمان وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ خود ہی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، اپنے بھائیوں کی گاڑیاں جلاتے ہیں، موٹر سائیکلیں جلاتے ہیں، رستے بلاک کرتے ہیں، اپنی پولیس کو مارتے ہیں، اپنی فوج کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں، اور اپنے ملک کا کھانا خراب کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی اس وقت ہو رہا ہے۔
میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انڈیا کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں یا فرانس کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ان کو اپنی انگلیوں کے اوپر فرانس، اسرائیل اور انڈیا والے نچا رہے ہیں۔ وہ جان کے ایسی بدتمیزیاں کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باہر کے ایجنٹ ہیں، ان کو ان کے بیچ میں شامل کر دیا جاتا ہے اور وہاں سے قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ ایک شخص لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، لبیک کا نعرہ لگاتا ہے، گاڑیاں توڑتا ہے، آگ لگاتا ہے، اور ساتھ میں دوسروں کو اکساتا ہے کہ تم بھی آؤ اور آ کے گاڑیاں جلاؤ، جیسے گاڑی جلانے سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ بھائیو، جو گاڑیاں جلاتے ہیں یہ وہ کن کی گاڑیاں ہیں؟ آپ مسلمانوں کی گاڑیاں۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے۔ کس ملک کا نقصان ہو رہا ہے؟ اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے جو اللہ کے نام پہ بنا ہے، پاکستان، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اور یہودی بھی جانتے ہیں کہ جب ان کو شکست ہوگی تو انشاءاللہ اسی ملک پاکستان سے ان کو شکست ہوگی۔ اسی لیے پہلے دن سے وہ اس کے خلاف سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، جذبہ ہمارا جوان ہے، لوگوں میں ہمت ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، علم۔ علم کی کمی ہے، بیوقوف لوگ ہیں، بہت بیوقوف لوگ ہیں، ان کے کہنے میں آ جاتے ہیں اور اپنے ملک کی توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں ان کے خلاف آپ لڑیں، لیکن آپ لڑ سکتے نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ فرانس ہم سے بہت دور ہے، آپ میں سے کوئی جا کے وہاں سے لڑ نہیں سکتا۔ دوسری بات، آپ میں ایکا نہیں ہے، ان میں ایکا ہے۔ مسلمان تو سب تتر بتر پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک مسلمان ملک بتائیں جنہوں نے فرانس کے اوپر پابندیاں لگائی ہوں؟ نہیں لگا سکتے، کسی نے نہیں لگائی۔ اگر یہ سب لوگ مل جائیں اور مل کے ایک ہو جائیں اور قانون پاس کروائیں کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کر دیں گے، تو دیکھیں کسی طرح وہ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے ملکوں میں قانون پاس کریں گے کہ کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف بات نہ کرے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے۔ دوسری بات، مسلمان جو ہیں وہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ عمل تو کرتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین جانا پڑے، لیکن یہ علم حاصل نہیں کرتے۔ یہ صرف کیا کرتے ہیں؟ یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے سڑکوں پہ، ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ آپ کو شام پہ سڑکوں پہ، چوراہوں پہ بیٹھے نظر آئیں گے اور فل ٹائم آوارہ گردی کر رہے ہوں گے۔ کوئی چرس پی رہا ہوگا، سگریٹ پی رہا ہوگا، لڑکیوں کو چھیڑے ہوں گے، گنڈا گردی کرنے میں تو پاکستانی نمبر 1 ہے۔ جو کوئی بھی بڑا بدماش بنا پھرتا ہے، ہر کسی کے ساتھ لڑنے کو تیار ہوتا ہے، اپنی شان سمجھتے ہیں۔ گالم گلوچ، ہمارے ملک میں سب سے زیادہ گالیاں نکالی جاتی ہیں۔ آپ سڑکوں پہ چلتے پھرتے دیکھیں، آپ کے گھروں کے پاس سے لوگ گزریں گے، بات کریں گے، ماں بہن کی گالی سے بات کریں گے، سامنے والا بھی بغیرت ہوتا ہے، ان کے دوست احباب وہ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو ماں کی گالیاں دے رہا ہے، وہ اس کو ماں کی گالیاں دے رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پہ عمل انہوں نے نہیں کرنا۔ ہاں، جب ان کو کوئی کہہ دیتا کہ چلو توڑ پھوڑ کرے، جس کے یہ بہت شوقین ہے، توڑ پھوڑ کرنے میں یہ شیر ہے، ان کو پتا ہوتا ہے یہ موقع ہے ہمارے پاس، ڈنڈا پکڑو، سوٹا پکڑو، اینٹیں پکڑو، مارو، گاڑیاں توڑو لوگوں کی، ساتھ میں لبیک لبیک کے نعرے لگاتے جو۔ یہ کون سی خدمت کر رہے ہیں آپ مسلمانوں کی؟ کون سی خدمت کر رہے ہیں اسلام کی؟ آپ کے سامنے یہودی ہیں جنہیں آپ مار رہے ہیں، عیسائی ہیں، کافر ہیں۔ آپ تو وہی سلوک کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو بھارت میں ہندو مودی کے نیچے رہ کے مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جو کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ ہماری گاڑیاں توڑتے ہیں، ہماری موٹر سائیکلیں توڑتے ہیں، ہمارے رستے بلاک کر کے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو فرانس کے خلاف کریں۔ آپ لوگ ملیں، مل کے اپنے دوسرے ملکوں میں جس طرح سے آپ جیسے لوگ ہیں ان کو ساتھ ملائے، تنظیم بنائے اور ان لوگوں کے خلاف ایک واضح پیغام دے۔ دیکھیں یہ کس طرح آپ کے خلاف بات کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انشاءاللہ گستاخی نہیں کر سکیں گے جب ان کو پتا چل جائے گا کہ ہماری روزی پہ لات پڑے گی۔ یہ لوگ صرف اپنی روزی کا سوچتے ہیں، اور آپ لوگ وہ ہیں جو ملک کے دشمن بنتے ہیں۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کے دل سچے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی عقل ناقص ہے۔ تو میرے دوستو، ملک کا نقصان کرنا چھوڑے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بائیکاٹ کریں، فرانس کی ہر چیز استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ پر کیسے کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کیا کیا ہے آج تک؟ سائنس و ترقی میں آپ لوگ ٹھوس ہیں، بالکل ٹھوس۔ کچھ آپ نے جوہری ہتھیار ضرور بنا لیے ہیں، اب ماشاءاللہ GF-17 تھنڈر بھی بن گیا، لیکن کس کی مدد سے؟ چین والوں کی مدد سے۔ چین والے مسلمان ہیں؟ نہیں ہیں۔ ان میں کچھ مسلمان ہیں، لیکن کیا ان کے سائنسدان مسلمان؟ نہیں ہیں۔ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت آگے، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں بہت آگے، جن کے جہاز آپ اڑاتے رہے ہیں دہائیوں تک۔ معراج طیارے کہاں سے لیے آپ نے؟
فرانس سے لیے. آپ خود بنا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نہیں بنا سکتے. آپ ان کی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی کے غلام ہیں آپ لوگ، اور علم آپ حاصل نہیں کرتے، کیونکہ علم حاصل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آپ علم حاصل کریں. آپ لوگوں نے علم تو حاصل کرنا نہیں ہے. آپ نے تو گلی محلوں چراہوں میں بیٹھنا ہے، عورتوں کو چھیڑنا ہے، گالیاں نکالنی ہے، سگریٹ پینے ہیں، بدماشوں کی طرح پھرنا ہے. علم آپ نے حاصل کرنا نہیں ہے. ٹیکنالوجی میں وہ آگے چلے جائیں گے. آپ لوگ آبدوز استعمال کر رہے ہیں، کس کی استعمال کر رہے ہیں گفتا آبدوز؟ آپ فرانس کی استعمال کر رہے ہیں. اب فرانس کے ساتھ کیا سین ہے؟ یورپی یونین نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، یورپ کے جتنے ملک ہیں وہ سارے یکجا ہیں. ایک کا دشمن سب کا دشمن، ایک کا دشمن سب کا دشمن. مسلمانوں میں کیا ہے؟ مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے. پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سعودی اور ہمارے جو عرب امارات کے شہزادے ہیں وہ بڑے شوق سے بھارت کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھاتے ہیں. تو مسلمانوں میں ایکا نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے آپ مسلمانوں میں ایکا کریں، اس کے بعد جہاد کا اعلان کریں. جہاد یاد رکھیں، جہاد بھی تب کیا گیا تھا جب مسلمانوں کے اوپر پہلا جہاد کب کیا گیا تھا؟ آپ بتائیں مجھے. پہلا جہاد تب کیا گیا تھا جب مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا تھا. کس نے کیا تھا؟ کیا مسلمانوں نے حملہ کیا تھا؟ نہیں. قریش چل کے آئے تھے بدر میں اور انہوں نے آگے حملہ کیا تھا، ان کو جواب دینے کے لیے ان پہ حملہ کیا گیا تھا. جنگ احد میں بھی وہ چل کے آئے، غزوہ خندق میں بھی وہ چل کے آئے لڑنے. ڈیفنس کیا گیا تھا، بچایا گیا تھا مدینہ کو. جا کے ان کے گھروں میں مار کے نہیں آیا گیا تھا. کیوں؟ مسلمان تھوڑے تھے، کمزور تھے. پھر مسلمانوں نے باہر جا کے جہاد کرنا کب شروع کیا؟ پہلا جہاد باہر جا کے کب کرنا شروع کیا؟ تب کرنا شروع کیا جب مسلمان آہستہ آہستہ مضبوط ہو گئے. یہ تو پہلے دن سے جہاد کا حکم اتر جاتا. اسلام کی تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ میں جہاد کا حکم اتر جاتا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو اسلام میں شامل کر لو، جو نہیں پڑھتا اس کی گردن اتار دو. ایسا ہوا؟ استغفر اللہ، ایسا بالکل نہیں ہوا. اللہ نے کہا کہ نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ کمزور، بالکل کمزور، اور باتیں بڑی بڑی، اور لڑنے کہاں نکلے ہیں؟ او بھائی جاؤ فرانس میں جا کے لڑ سکتے ہو تو لڑو، اتنی تو اوقات آپ کی ہے نہیں. تو پھر آپ کرتے کیا ہو؟ آپ اپنے ملک میں اپنی چیزیں ٹھک ٹھک توڑو، پولیس والوں کے سر پھاڑو. گنڈے موالی قسم کے لوگ شور پورے کرتے ہیں، جی آج ہمیں موقع ملا ہے، وہ سب پولیس والے نے نہیں چھڑیا، سر پاڑ دیتا، قتل کر دیے. آپ جب پنجاب پولیس، جو کہ ویسے ہی ایک بدماش پولیس تصور کی جاتی ہے، جب اس کے آپ سر پھاڑیں گے، انہیں توڑیں گے، انہیں ماریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ لوگ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے. چن چن کے وہ آپ کو آپ کے گھروں سے نکال کے اٹھا کے مار رہے ہیں اور مارتے رہیں گے. اور اس میں کامیاب کون ہو رہا ہے؟ ملک میں انتشار پھیل رہا ہے، بالکل پھیل رہا ہے. کاروباری زندگی بند ہے، لوگوں کی گاڑیاں املاک ٹوٹ رہی ہیں. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ دشمنوں کو. فرانس والے ہنس رہے ہیں آپ پہ، کہہ رہے ہیں بے وقوف ہیں یہ لوگ، ان کو بھڑکانا بہت آسان ہے، ہمارا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اپنے ملک کا کھانا خراب کریں گے. وہ ایسا کرتے رہیں گے جب تک آپ لوگ سمجھ نہیں جاتے، آپ کو عقل نہیں آ جاتی، وہ آپ کے ساتھ یہی کرتے رہیں گے. تو خدا کے واسطے عقل کا استعمال کرو. اگر آپ نے لڑنا ہے تو جا کے ان کے ساتھ لڑو. مضبوط کرنا ہے اپنی فوج کو مضبوط کرو، اپنے ملک کو مضبوط کرو. اگر آپ مضبوط ہو جائیں گے تو کوئی آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچے گا بھی نہیں. انہیں پتا چلے گا یہ ہم سے آ کے لڑیں گے، یہ ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے، ہماری چیزیں نہیں خریدیں گے، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی. آج بھارت کے ساتھ دیکھیں کوئی ملک اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہ رہا. ان کی معیشت بہت بڑی ہے، بہت بڑی معیشت کر لی ہے انہوں نے، اور آپ کی معیشت سکڑ چکی ہے. کیوں؟ آپ اپنے ملک میں لڑتے رہتے ہیں. آپ مضبوط ہوں، مسلمان ملک مضبوط ہوں، آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. جی ہاں، انشاءاللہ کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. علم کے میدان میں آگے جائیں، طاقت کے میدان میں آگے جائیں، ملک کو نقصان پہنچانے میں آگے مت جائیے، خدا کا واسطہ ہے. کوئی اگر آپ کو یہ میسج پہنچائے کہ آؤ جا کے ملک کے خلاف لڑتے ہیں، اس کی بات بالکل نہ سنیں. اس وقت بھارت پوری طرح سے پورے سوشل میڈیا پہ پھیلا ہوا ہے، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، ہر جگہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے وہ میسج پہنچا رہے ہیں کہ نکلو لڑو، اور لبیک کے نعرے بھی وہ لگوا رہے ہیں. آپ ان کے چنگل میں مت آئیں. آرام سے بیٹھ کے اطمینان سے بات کی جا سکتی ہے. اور جب حکومت نے آپ سے کہہ بھی دیا ہے کہ وہ آپ کا مسئلہ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے اور ابھی ڈیڈ لائن بھی نہیں آئی، تو پھر کس چیز پہ آپ لڑیں ہیں؟ سعد رضوی صاحب نے خود آپ سے کہا ہے کہ کسی قسم کا دنگا فساد مت کریں. تو پھر آپ کس کے کہنے پہ آ رہے ہیں؟ بھارت کے کہنے پہ آ رہے ہیں. بھارت کے ایجنٹ پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں آپ لوگ. بھارت کے ایجنٹ پھیلے ہوئے ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر اپنے ملک میں بھی. اردو میں لکھتے ہیں، ہندی میں لکھا، گوگل پہ ڈالا، ٹرانسلیشن کی،
اردو نکالی، اردو نکال کے جگہ جگہ ٹک 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 فیس بک ٹویٹر واٹس ایپ ہر جگہ پھیلا دیا، ملک میں نکلو توڑ پھوڑ کرو، اور آپ ان کی بات مان رہے ہیں؟ اور کچھ خدا کا خوف کرو، دشمن کے پیچھے لگے ہوئے اپنا ملک توڑے ہو۔ انشاءاللہ کافی لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور جن لوگوں کو نہیں سمجھ آئی ہوگی بھارت کے پیچھے لگ کے اب آپ دیکھیے گا بھارت والے کہیں گے اس طرح کے میرے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وہ غدار کہیں گے، ان کو کہیں گے کہ یہ گستاخ ہے۔ الحمدللہ نبی کا عاشق ہوں، سنت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چہرے پہ سجائی ہوئی ہے، آپ کو صحیح بات کی تلقین کر رہا ہوں، اپنے ملک کو مضبوط کریں، بھارت کے چنگل میں مت آئیں۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن بھارت، اس کے بعد یہودی ہیں۔ سب سے پہلے لڑنے یہ آتا ہے آپ سے، فرانس آپ سے یہاں لڑنے نہیں آ رہا، نہ اسرائیل آپ سے لڑنا آ رہا ہے، وہ صرف سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی سپورٹ کوئی نہیں کر رہا۔ کون سا مسلمان ملک آپ کی سپورٹ کر رہا ہے؟ ترکی تھوڑی بہت کوشش کرتا ہے تو یہاں سے سعودیہ اور اس کے ساتھ کے جتنے ملک ہیں اس سے لڑنے آ جاتے ہیں۔ ترکی کو مسلمانوں میں برا جانا جا رہا ہے، کیوں؟ پاکستان کی مدد کرتا ہے، اسلام کا پرچم بلند کرتا ہے، نعرہ لگاتا ہے اسلام کا۔ کیا ترکی والے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، ان کو عقل ہے کہ اپنے ملک میں توڑ پھوڑ نہیں کرنی۔ جب لڑنے کا وقت آتا ہے تو ترکی والے دشمن سے لڑتے ہیں، اور آپ لوگ اپنے ملک کے فوجیوں کے ساتھ لڑ رہے ہو۔ کچھ شرم کرو، خدا کا خوف کرو۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، آئی ہو یا نہ آئی ہو، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ میرا یہ فرض تھا، میں اس بات کو سمجھتا تھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھاؤں کہ مسلمان ملک کو مضبوط کریں، دشمن کے چنگل میں نہ آئے۔ انشاءاللہ کل اللہ کے حضور جب میں حاضر ہوں گا تو میں انشاءاللہ اس بات میں تو سرخرو ہوں گا کہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور جو لوگ سمجھ جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، اور جو لوگ اس کے باوجود بھی اپنے ملک کو کمزور کریں گے وہ اوپر جا کے جواب دیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لبیک کا نعرہ لگاتے رہیں اور آ کے مسلمان بھائی کو قتل کر دیں؟ اسلام میں کہاں ہے مسلمانوں کو قتل کرنا؟ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کی قتل ہے۔ خدا کا خوف کریں اور ملک میں دنگا فساد سے باز آئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔